صدقہ، صدقہ فطر، فطرانہ یا فطرہ، یہ رمضان المبارک کے روزوں کی ادائیگی میں ہونے والی کوتاہیوں کے ازالے میں ادا کیا جاتا ہے۔ اور اس ضمن میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ملتی ہے، مفہوم ہے اس کا کہ صدقہ فطر روزوں میں لایعنی اور بیہودہ باتوں سے پاکیزگی کا باعث ہے اور مساکین کے کھانے کا اہتمام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ ہم جو روزہ دار ہیں یہ مساکین کا خیال کرتے ہوئے ان کو ادا کرتے ہیں، یہ دین کا ایک حسن ہے۔ حضرت عبداللہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر کے دن سے 1 یا 2 دن پہلے خطبہ مبارکہ ارشاد فرمایا کہ 1 صاع گندم 2 آدمیوں کی طرف سے اور 1 صاع کھجور اور جو ہر آزاد غلام چھوٹے اور بڑے کی طرف سے ادا کرو۔ اور حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو مکہ مکرمہ میں اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ بے شک صدقہ فطر ہر مسلمان مرد و عورت آزاد غلام چھوٹے اور بڑے کی طرف سے دو، اور اس کی کیا ہے، یہ دینی ہے 2 مد یعنی نصف صاع گندم یا اس کے علاوہ کھانے کی اشیاء میں سے 1 صاع جو ہے یہ واجب ہے۔ تو آج کل جو صدقہ فطر ہمیں علماء کی طرف سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ 330 روپے ادا کیے جائیں، یہ منیمم ہے۔ زیادہ اگر کوئی ادا کر دیتا ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ صدقہ فطر پہلے ادا کر دینا چاہیے اور اس کے بعد نماز عید جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے۔ یہ کس کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر ہر صاحب نصاب مسلمان مرد اور عورت ان سب پر جو ہے وہ اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد غلاموں، لونڈیوں، کنیزوں، آج کل تو لونڈیاں اور کنیزیں نہیں ہیں، ان کی طرف سے واجب ہے۔ اور نصاب کا تعین جو ہے یہ شریعت اسلامیہ نے جو کیا ہے، ہم اس کے مطابق بتایا گیا ہے کہ اسلام نے سونے اور چاندی کو اصل زر شمار کیا ہے اور اسی کے نصاب کا تعین کیا ہے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ اور چاندی کا نصاب 200 درہم ہے، جس کا وزن 52.5 تولے بنتا ہے۔ چونکہ دونوں نصابوں کی قیمت کے اعتبار میں بڑا فرق ہوتا ہے، لہٰذا اس صورت میں چاندی کا نصاب جو ہے وہ متعین کیا جاتا ہے، کیونکہ فقہاء کا اصول ہے کہ مالی معاملات میں 2 جہتوں میں سے اس جہت کو اختیار کیا جائے جس میں مفاد عامہ ہو، اس لیے بینک سے زکوٰۃ کی کٹوتی بھی اسی نظام کے تحت ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ اس نصاب کے مطابق دیں۔ تو نصاب میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو ہمیں علماء سے ملتی ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے نا، زکوٰۃ اس نے دینی ہے، اگر 7 تولے ہے تو زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ تو اس ضمن میں آپ علماء سے جو ہے نا وہ مشاورت ضرور کریں، اپنے علاقہ کے علماء سے پوچھیں۔ اس میں چاندی کی مقدار کا جو پیسہ ہے نا وہ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو سونا کم بھی ہے، چاہے 1 تولہ سونا ہے اور وہ 2 لاکھ روپے کا ہے، تو چاندی کی مقدار آپ کا 1.25 لاکھ روپیہ موجود ہے، اور 1 لاکھ آئی تھنک 52,000 کے قریب آج کل کا جو ہے نا نصاب بن رہا ہے۔ اتنے روپے آپ کے پاس موجود ہیں جو چاندی کے نصاب میں آ جاتے ہیں، اور ساتھ آپ کے پاس 1 تولے سونا ہے تو زکوٰۃ بن گئی۔ اور عمومی طور پہ ہماری مائیں بہنیں اور بھائی جو ہیں نا وہ ادھر دھیان نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں نہیں جی زکوٰۃ نہیں بنی، میرے کو تو 7.5 تولے نہیں ہے، تو یہ زکوٰۃ سے جو ہے نا وہ بھاگنے والی بات ہو جائے گی۔ تو دین کے حکم کو جاننے کے لیے اپنے قریبی علماء سے رابطہ کریں، اور اگر آپ کے پاس گھر میں سونا بھی موجود ہے اور پیسے بھی موجود ہیں اور سونا اپنے اس نصاب سے کم ہے تو پھر ضرور ڈسکس کر کے دیکھیں، زکوٰۃ بنتی ہو تو ادا کریں، اور صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کر کے نماز کی ادائیگی کی طرف چلیں۔